حضرات محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ تیسرا جمعہ ہے اور آخری عشرہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ یوں تو پورا رمضان کا مہینہ ہی خیر و برکت کا ہے، لیکن رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت و اہمیت ہے۔ یہ عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی، اعتکاف جیسی عبادت کے ساتھ ساتھ اس عشرے کی کسی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 یا 29ویں رات سے ایک رات شب قدر یا لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ شب قدر بڑی بابرکت و فضیلت و اہمیت والی رات ہے۔ اس رات کے بارے میں کثرت سے حدیثوں میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پوری ایک سورت نازل فرمائی ہے اور اس سورت میں اس رات کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ القدر ہے۔ شب قدر کا مطلب ہے کہ وہ رات جس کی اللہ کے نزدیک قدر و منزلت ہو۔ شب قدر جیسی عظیم و بابرکت والی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کے نتیجے میں صرف امت محمدیہ کو ملی، جو کسی دوسری امت کے حصے میں نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف میری امت کو شب قدر عطا فرمائی اور اس سے پہلے کسی امت کو یہ عطا نہیں کی گئی۔ جامع الاحادیث حدیث نمبر 39,912۔ متع امام مالک میں ہے کہ رسول اللہ کو ان سے پہلے کے لوگوں کی عمریں دکھائی گئیں۔ اس کے مقابلے میں رسول اللہ نے محسوس کیا کہ میری امت کی عمر اوروں کے مقابلے میں تو بہت کم ہے، اور وہ عمل میں وہاں تک کیسے پہنچیں گے جبکہ اتنی عمر ہی نہیں ہے۔ جہاں دوسرے امتوں کے لوگوں کی عمریں تھیں، وہاں 300، 400 سال کی عمریں ہوئیں، 9 سال کی بھی عمر ہوئی، 900 سال کی بھی۔ اپنی طویل عمر کی وجہ سے پہنچے اور بہت عبادتیں کی، لہذا اللہ نے آپ کو شب قدر عنایت فرمائی، جو 1000 مہینوں کی عبادت کے اعتبار سے بہتر ہے۔ متع امام مالک حدیث نمبر 1145۔ اس رات کی کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، لیکن اتنا طے ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات شب قدر ہوتی ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو شب قدر کی اطلاع دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ آج میں اپنے صحابہ کرام کو یہ بتا دوں گا کہ شب قدر کون سی رات ہے۔ آپ جیسی مسجد میں تشریف لے گئے تو وہاں دیکھا کہ 2 آدمی آپس میں لڑتے ہوئے لڑ رہے ہیں۔ بس ان کا تصفیہ کرانے میں آپ لگ گئے، پھر وہ آپ کے ذہن سے وہ جو تاریخ تھی شب قدر کی وہ چلی گئی، محو ہو گئی۔ لہذا شب قدر متعین نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ آخری عشرے کی کسی طاق رات میں ہوتی ہے۔ جس شخص نے ایمان اور خلوص کے ساتھ اس رات میں عبادت کی، اس کے سابقہ گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اور بزرگوں کو اس کا علم ہوتا ہے کہ یہ رات کون سی ہے، کیونکہ اس کی چند علامات ہوتی ہیں، جیسے کہ یہ رات انتہائی راحت بخش، صاف، پرسکون ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اس میں چاند روشن ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اس رات یعنی شب قدر کو دیکھا ہے، یہ آخری عشرے کی کسی طاق رات میں ہے اور یہ انتہائی پرسکون اور راحت بخش ہے، نہ گرم ہے اور نہ ہی سرد، اس میں چاند روشن ہوتا ہے اور اس میں شیطان ظاہر نہیں ہوتا یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے۔ یہ الدار المنشور 8/571۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ زمین پر آتے ہیں
اور جس شخص کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ عبادات میں مشغول ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ بیان القرآن۔ یہ رہی بات شب قدر کی۔ اب آئیے اعتکاف پہ۔ اعتکاف ماہ رمضان کی خصوصی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ ہر طرف سے الگ ہو کر دل و دماغ کو دنیاوی باتوں سے الگ کر کے اللہ کی راہ میں لو لگا کر بیٹھ جانے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اس کا سب سے افضل وقت ماہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے رمضان میں 10 دن اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کی ہے اس نے کر لیے ہوں۔ یہ شعب الایمان جلد 3 صفحہ 425۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ یہ بخاری اور مسلم کی دونوں کتابوں میں یہ حدیث مروی ہے۔ اس لیے اگر اللہ توفیق دے تو ہر مسلمان کو اس سنت کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہاں اعتکاف کے چند مسائل آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ اگر کسی کو زیادہ تفصیلات کی ضرورت ہو تو وہ علماء حضرات اور مفتیان کرام سے اس کے بارے میں دریافت کریں۔ میری محدود جو علم ہے اس کے مطابق میں چند باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت کفایہ ہے۔ اگر محلے کے کچھ لوگ اس سنت کو ادا کرے تو مسجد کا حق جو اہل محلہ پر لازم ہے ادا ہو جائے گا، اور اگر مسجد خالی رہی اور کوئی شخص اعتکاف پر نہ بیٹھا تو سب محلے والے لائق عتاب ہوں گے۔ جس مسجد میں 5 وقت کی نماز باجماعت ہوتی ہے اس میں اعتکاف کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ کوئی سونی مسجد کہیں پڑی ہے اور آپ اس میں جا کے اعتکاف میں بیٹھ گئے، یہ ایسا جو کرنا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اعتکاف میں قرآن مجید کی تلاوت، درود شریف کا ورد، ذکر و تسبیح، دینی علم سیکھنا سکھانا، صحابہ کرام اور بزرگان دین کے حالات پڑھنا اپنا معمول رکھیے۔ غیر ضروری بات کرنے سے پرہیز کیجیے۔ اعتکاف بے ضرورت وہاں سے مت ہلیے جہاں آپ اعتکاف میں جیسے بیٹھے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ اعتکاف کی جگہ سے مراد پوری مسجد ہے جس میں اعتکاف کیا جائے، خاص وہ جگہ نہیں جو مسجد میں اعتکاف کے لیے مخصوص کر لی جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مسجد کا ایک کونا لوگ مخصوص کر لیتے ہیں اور اس میں وہ بیٹھ جاتے ہیں، چاروں طرف پردہ لگا لیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی اس میں بیٹھے رہیں، پوری مسجد میں آپ پھر سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں اور عبادات وغیرہ کر سکتے ہیں۔ اور ضروریات بشری یعنی کہ پیشاب، رفع حاجت، غسل کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں، وہ جائز ہے، اور آپ وہ یہ کام کر کے فوراً پھر مسجد میں آ کر بیٹھ جائیے۔ اگر کسی کے گھر سے کھانے لانے والا نہ ہو کوئی شخص کہ مسجد میں جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اسے کھانا مہیا کرایا جائے اور وہ کوئی آدمی نہیں ہے تو وہ گھر جا کے کھانا بھی کھا سکتا ہے، وہ جائز ہے۔ اعتکاف میں بے ضرورت دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ مثلا آپ بازار چلے گئے، باتیں کرنا، موبائل پر چیٹ اور نیٹ دیکھنا، یہ آج کل ایک ضروری چیز ہو گیا ہے، موبائل پر چیٹنگ اور نیٹ دیکھنا، اور اس میں وقت بھی بہت اچھی طریقے سے گزرتا ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی بیٹھے ہیں 10 دن کے لیے کیا کریں، چلو نیٹ دن بھر نیٹ ہی چلائیں، چیٹنگ کریں، یہ بالکل ناجائز ہے۔ یہ اعتکاف آپ کا ہوگا ہی نہیں اگر آپ نے یہ حرکتیں مسجد میں بیٹھ کے کی، یا اعتکاف کے دوران آپ بحث و مباحثے میں پڑ گئے، بحث کرنا آپ نے شروع کر دیا کسی بھی چیز پہ، الٹی سیدھی چیزوں پہ، تو یہ اعتکاف نہیں ہے۔ اعتکاف میں آپ جو بھی دینی تعلیم ہے وہ حاصل کیجیے۔ رمضان المبارک کے 10 دن اعتکاف پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 20ویں تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو جائے، کیونکہ 20ویں تاریخ کا سورج غروب ہوتے ہی آخری عشرہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر سورج غروب ہو گیا تو اعتکاف مسنون نہ ہوگا۔ اعتکاف کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ روزہ رکھیے، یہی نہیں کہ آپ اعتکاف میں بیٹھ گئے روزہ نہیں رکھا آپ نے، روزہ بھی شرط ہے کہ روزہ بھی رکھنا ضروری ہے۔ آخر میں اتنا اور عرض کروں گا کہ ویسے تو رمضان کا پورا مہینہ مسلمانوں کے لیے موسم بہار ہے، جتنا فائدہ اٹھانا چاہیں اٹھا سکتے ہیں، خاص طور پر آخری عشرہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔
اس میں خوب عبادت کرنی چاہیے جہاں تک آپ سے ممکن ہو سکے. وآخر الدعواؤں الحمد للہ رب العالمین.